علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد وزیر علی ہیں کوئٹہ سے، اور رانی شاہ صاحبہ ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی بلوچستان کے 32 اضلاع میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں اور جمعیت العلماء اسلام نے میدان مار لیا ہے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی 7ویں 8ویں نمبر پہ رہی ہیں۔ یہ نتائج دیکھ کے خیال آتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو جس صوبے میں جس جماعت کو عوامی حمایت ملے اسے وہاں حکومت کرنے کا پورا حق دیا جائے اور اس حق کو چھیننے کی کوشش نہ کی جائے، جو کہ عموماً وفاق سے ہوتی ہے، تو سیاسی بحران پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وزیر صاحب اور رانی شاہ صاحبہ، اکیڈیمکلی تو آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ بہت عاجزی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فار دا لاسٹ 31 ایئرس جب سے میں نے کالم لکھنا شروع کیا ہے، میں نے عہد کیا تھا، چونکہ میں نے بیسیکلی بنیادی طور پہ میرا ایشو نہیں تھا کوئی پیسے ویسے والا، میں نے یہ عہد کیا تھا کہ پروردگار مجھے ہوش دینا، عقل دینا، میں کبھی کوئی بات چاہے وہ مقبول ہو یا غیر مقبول ہو، پاپولر ہو یا پاپولر نہ ہو، میں وہ نہ کروں۔ ہاں، اس کو میں نے پریکٹس کیا 30-32 سال۔ میرے سارے کالم، پچھلی کتابیں جتنی ہیں جو اب آئی ہیں، سب گواہ ہیں۔ ہاں، ایک بات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ اگر لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے میں اگر کوئی سٹانس لوں یا کوئی بات کروں جو ٹھیک نہ ہو، اور ان بنیادوں پہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو رب کے دربار میں بھی معافی ہوگی، چونکہ رب العالمین سے بہتر نیتوں کا حال تو کوئی نہیں جانتا۔ میں آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی ان پاکستان، ابھی نہیں۔ میرا بہت پرانا ایک تھیسس ہے کہ جس غریب آدمی کے بیچارے کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اپنی نہیں ہو سکتی، اور جو آدمی زنجیروں میں جکڑا ہو، جہالت کی زنجیر، غربت کی زنجیر، لسانی زنجیر، فرقہ واریت کی زنجیر، وہ خاک ڈیموکریسی ہونی ہے، وہاں تو میرٹ ہوتا ہی نہیں۔ میں بلوچستان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ ایک زمانے میں مرحوم یا بختیار، اللہ پاک ان کی مغفرت کریں، انہوں نے میرے پہ کوئی کیس کیا ہوا تھا، میں 2-2.5 سال وہ کیس بھگتتا رہا، جاتا رہا، میں کوئٹہ جاتا تھا 1-2 دن، 1-1.5 دن رہ کے وہ اسلام آباد واپس آ جاتا، تو مجھے بہت زیادہ نہیں علم بنیادی، بٹ میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے لاجیکلی بات کی، لیکن یہ اور طرح کا، دیکھو 18 سال سے پہلے کیا بچے کو کیا نہیں لگا ہوتا جو بعد میں لگتا ہے، آپ کہتے بالغ نہیں، اور یہ کل کی بات ہے انگلینڈ میں جو جمہوریت کی موجد ماں ہے، تو یہ رائے دینا مطلب یہ بڑی عجیب و غریب بات۔ مجبوریوں میں جکڑے ہوئے لوگ، جہالتوں میں جکڑے ہوئے لوگ، تعصبات میں جکڑے ہوئے لوگ، اور بے تحاشا کک اپنے پلے نہیں ہے۔ پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں تھانے کچہری کا خوف ہے، یہ بدماش ہے، یہ کان ٹوٹا ہے، یہ تنگ کرے گا، یہ جھوٹا پرچہ کرا دے گا، یا اس کا کوئی چمچہ جھوٹا پرچہ کرا دے گا۔ اور میرا ایک اور جملہ وہ کافی وائرل رہا اب تک ہے، کچھ لوگ تانے کے طور پہ میرے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ ووٹ لے کر نہیں، چھین کر آتے ہیں۔ چھیننا کیا ہے؟ ایک تو یہ نا گن پوائنٹ پہ رازن ہے، کوئی ڈاکو ہے، اسلحے کے زور پہ اس نے لوٹنے کے ہزارہا طریقے ہیں۔ پاکستان میں فائنانس کمپنیوں سے لے کے جو ڈبل شاہ تھا جو ہمارے گجرات کا، اس طرح کے کئی فراڈ ہیں۔ تاج کمپنی کتنی نامور کمپنی تھی،
قرآن پاک کی اشاعت ان کا کام تھا، لوگوں کے پیسے کھا گئے، جعلی ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی ہیں ان کے نام پہ کھا جاتے ہیں، رشوت کیا ہے یہ؟ گن پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی مجبوری ہے، تیرا کام لٹکائیں گے، نہیں کریں گے۔ کسٹم میں کتنی بے غیرتوں والی اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرام کے لیے، سپیڈ منی۔ ایک آدمی کا کنٹینر آیا، اس کو ڈیلے کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، کہتا ہے اس کتے کو ہڈی ڈالو، کنٹینر چھڑاؤ۔ ایک اس طرح کا ملک جس میں نہ کوئی ایجوکیشن ہے، تعصبات اپنی آخری انتہا پہ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، اور خوف کی فضا ہے، حرام کی فضا ہے، بھوک ننگ کی فضا، اس میں کیا جمہوریت اور کیا نا جمہوریت؟ میں تو اس کو بہت بڑا، اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیم ڈیموکریسی۔ جیسے پاکستان کے ایک دانشور نے ایک زمانے میں شیم ڈیموکریسی لکھا تھا، تو میں اس زمانے میں جنگ کے لیے لکھتا تھا، تو میں نے کہا یہ شیم ہے، شیم نہیں ہے۔ تو بہرحال شیم ڈیموکریسی، فراڈ۔ اس کی میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مغل اعظم میں پرتھوی راج نے اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر اعظم ذل سبحانی کا رول پلے کیا۔ وہ اصلی اکبر سے بھی شاید زیادہ وجی آدمی ہو پرتھوی راج، لیکن بھائی نہیں، وہ 2 نمبر ہے۔ شہزادہ سلیم کا کیریکٹر کیا اس میں دلیپ کمار صاحب نے، امر کر دیا، کمال کر دیا، لیکن بھائی وہ یوسف خان تھے جن کا فلمی نام دلیپ کمار تھا، اور فلم میں وہ شہزادہ سلیم بنے ہوئے۔ تو اس پہلے تو غور سے کبھی انگلینڈ کی تاریخ ہی پڑھ لیں پلیز، یہ ڈیموکریسی اور یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ملک کبھی، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ شیر خوار بچے کو ابھی 2 مہینے 4 مہینے کا، اس کو آپ کوبے بیف یا تلور کھلا دیں تو پھڑک جائے گا بیچارہ، اس کی عمر ہے شیر خواری کی۔ قومیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے قوم پیدا ہوتی ہے، قوم جنم لیتی ہے۔ ہمارا جنم آج سے، حضور کی آمد کے بعد ہمارا جنم ہوا، آج سے 1450 1500 سال جتنا بھی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اچھا، اربوں سال کی جہاں کی تاریخ ہو، تو وہاں اس قومیں جب جنم لیتی ہیں تو پہلے وہ پنگھوڑے میں ہوتی ہیں، اس کی خوراک لباس اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور طرح کی، پھر بتدریج چھوٹی عمر، لڑکپن، یہ وہ، پھر ٹین ایج کے بعد پھر 20s 30s 40s جوانی کا، پھر ڈھلان شروع ہوتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج بدلتے ہیں۔ مثلا ان کو بندہ جو گوشت کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، وہ بھی اگر اس کو عقل ہوگی تھوڑی سی، 60-70 پہ جا کے گوشت کی کوانٹٹی ریسٹرکٹ کر دے گا، کم کر دے گا۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم بحیثیت قوم آج بھی پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے سے نہیں نکلے، رالیں ٹپک رہی ہیں، رو رہے ہیں، کوئی پیمپر چینج کر دے تو کر دے۔ وہ اس ملک کا، ہماری جو بحیثیت اجتماعی میں بات کر رہا ہوں قوم کے طور پہ، ہم تو ابھی نیپیوں شیپیوں کی کیا جمہوریت شمولیت۔ قوم میچور ہو، آدمی انڈیپینڈنٹ ہو، اس کا نہ کوئی سماجی مسئلہ ایسا ہو، نہ کوئی مالی مسئلہ، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اسے تھانہ کچہری ہسپتال میں داخلے کے لیے کسی کنٹوٹے کی گنڈے کی ضرورت نہ ہو، کسی چودھری کی، کسی خان کی، کسی سردار کی۔ وہ تو جمہوریت ہے، یہ کیا ہے جو مرضی کرنے، لیکن اصولاً بات آپ کی ٹھیک ہے۔